ہے تو ماں پڑھ دیا. تو اسی طرح اور بھی کئی حروفوں کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں. تو عزیز طلبا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں. ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے. ہر حرف کا مخرج ناک نہیں ہے، وہ ہم مخارج پڑھ چکے ہیں. ناک صرف اور صرف غننے کا مخرج ہے. ناک غننے کا مخرج ہے، اور جو حروف ہیں ان کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. جو ناک میں لے جا کر حروفوں کو پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں. جناب قاری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وسواسی پر اگر وقف نہ کیا جائے تو کون سی مد ہے؟ وسواسل، یہ مد اصلی ہے. یہ مد اصلی ہے. ذرا اصلی کے متعلق بھی تھوڑا سا سماعت فرما لیں کہ مد اصلی وہ ہوتی ہے حرف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو تو اسے مد اصلی کہتے ہیں. حرف مدہ، حروف مدہ تو آپ سماعت کر چکے ہیں، الف، واو، یا. ان کے بعد کوئی سبب نہ ہو. اسباب مدہ جو ہیں وہ دو ہیں، حمزہ اور سکون. جزم کو سکون کہتے ہیں، حمزے کی شکل تو آپ پہچانتے ہیں. تو یہاں دیکھیں وسواس، وہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ میں سے ہے. تو اس کے بعد سین ہے. کیا ہے بھائی؟ وسوا. واو کے بعد الف ہے جو حروف مدہ میں سے ہے، جس کی وجہ سے مد ہے. اگر یہ الف نہ ہوتا واو کے بعد، ادائیگی میں الف نہ آتا تو مد نہ ہوتی. الف آ گیا ہے، مد ہے. پھر حرف مدہ کے بعد سین ہے، حمزہ نہیں، جزم نہیں، نہ سکون ہے نہ حمزہ ہے، اس لیے یہ مد اصلی ہے. قاری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ الہ الناس پر کون سی مد ہے اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ پھر اس سوال کی نوعیت بھی پہلے سوال جیسی ہے. الہ الناس، یہاں وقف ہم کرتے ہیں تو یقیناً یہ مد عارض ہے. الہ الناس، ہم نے سین کو ساکن کر دیا ہے. تو ہم نے ابھی چند لمحے پہلے سنا ہے کہ حرف مدہ کے بعد سکون ہو تو وہ مد اصلی نہیں ہوگی. تو الہ الناس، الہ الناس ہم نے سین کو ساکن کریں گے تو یہ مد عارض ہوگی. اگر ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو یہ مد اصلی ہوگی. اگر ہم وصل کرتے ہیں تو مد اصلی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اگر ہم وصل نہیں کرتے، وقف کرتے ہیں، سانس کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ مد عارض ہے. تو مد عارض میں طول، توسط، قصر جائز ہے. طول بھی کر سکتے، 5 الف بھی کر سکتے ہیں، 3 الف بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں قصر بھی جائز ہے. قاری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ من الجنۃ والناس پہ وقف کون سا ہے؟ والناس وقف کر دیا. وقف کون سا ہے؟ عزیز طلبا، یہاں وقف 2 طرح کا ہے. وقف 2 طرح کا ہے. وقف بالاسکان، وقف بالروم. اب پڑھنے والے قاری کو اختیار ہے وہ اسکان کرے، روم کرے. اب اسکان کا معنی ہے ساکن کر دینا، روم کا معنی ہے حرکت کا کچھ حصہ پڑھنا. اب وہ جس وقف پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، وہ اختیار کر لے. کیونکہ ہر پڑھنے والا وقف بالروم نہیں کر سکتا، مشکل ہے. اس پہ کافی پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ حضرات وقف بالروم پہ مشق کریں، تو جب مشق کرتے جائیں گے بار بار تو آپ کے لیے بھی وقف بالروم آسان ہو جائے گا. جو اس کو پڑھتا ہی نہیں، پڑھنے میں لاتا ہی نہیں، تو عزیز طلبا وہ وقف بالروم پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے غلطی کرے گا. تو اسکان اور روم یہاں دونوں وقف ہو سکتے ہیں اور ہیں. عزیز طلبا، ہمارے آج کے سبق نمبر 10 میں جو سورہ مبارکہ شامل تھی، سورۃ الناس، ہم نے پڑھا. اس کے متعلق
سوال و جواب کی صورت میں سمجھایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر خوب مشق محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم محنت کر کے قرآن صحیح پڑھنے والے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو عزیز طلبہ، اب سبق نمبر 10 کا دوسرا حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے بعد اگر کسی کا کوئی سوال ذہن میں بنے تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ ابھی ہم تلاوت میں بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے، طلباء سوال کر رہے تھے کہ غنہ جو ہے اس پر کتنی دیر لگانی ہے؟ تو غنّے کا بیان آج کے سبق میں شامل ہے۔ غنّے کا بیان آج کے سبق نمبر 10 میں شامل ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ غنّہ ناک سے نکلنے والی آواز کا نام ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ غنّے کے علاوہ حروف کی آواز ناک میں جاتی ہے، تو آواز ناک میں تو صرف غنّے کی جائے گی نا، دوسرے حروف کی جائے گی تو وہ غلط ہے۔ غنّہ ناک سے نکلنے والی آواز کا نام ہے جو صرف 2 حروف میں ادا کی جاتی ہے، باقی حروف کو اس آواز سے بچانا چاہیے۔ اگر نہیں بچاؤ گے تو غلط ہو جائے گا۔ 2 حروف کی آواز ناک میں جائے گی۔ غنّے کی مقدار 1 الف ہے۔ کتنی بھائی؟ 1 الف کے برابر غنّہ ادا کرتے ہوئے دیر لگے گی، دیر لگانی ہے۔ ادائیگی اور سمجھانے کے اعتبار سے غنّے کی 2 قسمیں کی ہیں۔ غنّہ تو ایک ہے لیکن ادائیگی کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں کی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے اور ادائیگی آسان ہو جائے۔ نمبر 1 نرم غنّہ، نمبر 2 سخت غنّہ۔ نرمی اور سختی کے اعتبار سے اس کے 2 حصے کیے ہیں۔ نرم غنّہ، نون میں اخفاء کی حالت میں غنّے کی ادائیگی میں بہت زیادہ نرمی ہوگی۔ اخفاء میں جو غنّہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ نرمی ہوگی، جیسے تنذرہم انفسہم قدحا فالمغیرات اانتم۔ اگر اس کو واضح سختی کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کی ادائیگی غلط ہوگی، کیونکہ یہ غنّہ اخفاء کا ہے، نون میم مشدد کا غنّہ نہیں ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں۔ تنذرہم انفسہم اانتم۔ نمبر 2 سخت غنّہ، نون میں اخفاء کے علاوہ میم اور نون کی تمام حالتوں میں غنّے کی ادائیگی کے وقت مخرج میں جماؤ اور سختی ہوگی، جیسے ان ثم۔ اگر جمع اور سختی نہ ہو تو اس کی ادائیگی خراب ہو جائے گی، ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ میوال ومن یعتصم باللہ۔ عزیز طلبہ، یہ غنّے کو ادائیگی کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا، نرم اور سخت، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور پھر ادائیگی ہم آسان طریقے سے کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، اب اس میں شامل حروف قلقلہ بھی ہیں۔ آج کے سبق میں شامل حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے آواز میں سختی کے ساتھ جنبش کا پیدا ہونا۔ حروف قلقلہ کے سکون کے وقت
ان کے مخرج میں پیدا ہونے والی جنبش کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلے کی آواز رک کر پلٹ جاتی ہے اور رکتی ہے پھر پلٹتی ہے، اور 5 حروف میں یہ پیدا ہوتی ہے، اور 5 حروف یہ ہیں: با، جیم، دال، تا نہیں، قاف۔ ادائیگی کے اعتبار سے سمجھنے کی غرض سے قلقلے کی بھی 2 قسمیں کی ہیں، 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے: چھوٹا قلقلہ، بڑا قلقلہ۔ چھوٹا قلقلہ، بڑا قلقلہ۔ چھوٹا قلقلہ، قلقلے والا حرف لفظ کے درمیان میں ہو۔ قلقلے والا حرف جو ہم نے 5 حروف پڑھے ہیں ان میں سے کوئی حرف کلمے کے یعنی درمیان میں ہو، جیسے یجعلون، 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 قبل، خلقنا، خلقنا، مطلع الفجر، مطلع الفجر۔ عزیز طلباء، یہ چھوٹا قلقلہ ہے۔ اب بڑا قلقلہ، قلقلے والا حرف جو ہے وہ لفظ کے آخر میں ہو، یعنی کلمے کے آخر میں ہو، جیسے لقد، لقد، خلق، فلق، فلق، محیط، محیط، بروج۔ اس قلقلے کو قلقلہ واجب کہتے ہیں۔ یہ جو بڑا قلقلہ ہے اس کو واجب بھی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں شامل جو قاعدے اور قوانین تھے ہم نے سیکھے، ان کو سمجھا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ۔ قبلہ قاری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، قلقلہ کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ واجب کا معنی ہے ضروری، واجب کا معنی ہے ضروری۔ ضروری وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم یہ قلقلہ ادا نہیں کریں گے تو حرف ہی ادا نہیں ہوگا۔ قلقلہ واجب کا تعلق حرف کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو واجب کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، حروف قلقلہ جب کلمے کے آخر میں آتے ہیں، موقوف علیہ بنتے ہیں، تو آپ ان کو ادا کریں، قلقلہ نہ کریں تو یہ ادائی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ادائیگی کے اعتبار سے ان کی ادائیگی جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ حرف کی ادائیگی میں ہی خرابی واقع ہوتی ہے، تو اس لیے قلقلہ یہ واجب ہے۔ جناب قاری صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی قاری گناہ نہیں کرتا تو یہ کون سی غلطی ہوگی؟ ہم نے غنہ کے متعلق پڑھا، غنہ جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے ایک الف کے برابر استعمال۔ کوئی قاری تلاوت کرنے والا غنہ نہیں کرتا تو یہ لحن خفی ہے، یہ لحن خفی ہے، صفات عارضہ میں شامل ہے۔ حاضرین و ناظرین، آج کے سبق نمبر 10 میں جو مسائل قرات کے حوالے سے شامل تھے وہ ہم نے سیکھے اور سکھائے، اس کے متعلق خوب سمجھا۔ اب غرض اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ پریکٹس کریں، مشق کریں، تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جب بار بار اس کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، غنہ ہے تو اس کو بار بار ادائیگی کو سیکھنے کے اعتبار سے اس کو بار بار پڑھنا ہے، قلقلہ ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے، تاکہ ادائیگی جو ہے وہ بہتر ہو، ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں
جو قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج کے وہ طلباء جن سے تلاوت سننی ہے، سننے کے بعد پھر نشاندہی کرنی ہے، تو ان سے میں باری باری گزارش کرتا ہوں کہ وہ سنائیں، سنانے کے بعد پھر میں اس پر نشاندہی کروں گا کہاں ان سے کوئی کمی رہ گئی، کہاں غلطی ہوئی۔ تو توجہ سے سننے کے بعد پوری کوشش کریں کہ ہم غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سورہ کوثر کی تلاوت صوفی محمد جاوید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء، آپ نے اور میں نے بھی صوفی جاوید صاحب سے سورہ کوثر کی تلاوت سنی، تو اب میں نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کلاس کے اسباق میں کہ غلطیاں تو بہت ہوتی ہیں، باریکی کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن چند غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے تاکہ اتنا ہی بتایا جائے جتنا اس پہ عمل کریں اور محنت کر سکیں۔ تو عزیز طلباء، انہوں نے لام ساکن پہ دیر لگائی ہے، هو الابتر، هو الابتر، هو الابتر، ایسے پڑھنا انہوں نے پڑھا ہے هو الابتر۔ دوسرا با پہ قلقلہ بھی واضح نہیں کیا، اس کو ایسا نہیں جیسا کہ قلقلے کا حق ہے، وہ ادا نہیں کر سکے۔ دوسرا اعوذ، اعوذ، حمزہ اور عین، پتہ چلے کہ یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس میں مزید بہتریاں عطا فرمائے۔ تو اب سورہ نصر کی تلاوت کریں گے یاسر ایوب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء، جہاں جہاں کوئی کمی واقع ہوئی میں اس کی نشاندہی کرنا لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ استعاذہ میں تو پہ ہونٹ گول کیے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو یہ ہونٹ گول نہیں کرنے، منہ کو کھولنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آگے جا کر انہوں نے فا جو ہے فا کا مخرج ہے ثنایا اولیاء کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ، اف اف واجا، اف واجا، یہاں اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے واؤ پہ ہونٹ گول نہیں کیے، واؤ پہ ہونٹ گول نہیں کیے۔
پھر آگے جا کر ہاں کو صحیح ادا نہیں کیا. پھر صدق اللہ میں صدق اللہ العظیم العظیم یہ غلط ہے، لام ساکن ہے. تو جب لام ساکن ہے تو ظاہر ہے اس پہ آواز بند ہوگی، اس پہ دیر لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا. صدق اللہ العظیم العظیم. عزیز طلبہ، ہماری کلاس کو یہ بھی شرف حاصل ہے، بزرگ بھی تشریف لاتے ہیں، نوجوان بھی، اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی شریک ہوتے ہیں. ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ ہماری کلاس جو قاری کلاس ہے اس میں ہر عمر کے حضرات جو ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. ہماری کلاس کا سب سے چھوٹا طالب علم عمر کے لحاظ سے، اب ہم اس سے سنتے ہیں کیا اس نے کیا سیکھا ہے. سورہ ناس کی تلاوت کریں گے ولید احمد سورہ ناس پڑھیں گے. یہ آتا رہا ہے، سنتا رہا ہے، سیکھتا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، آپ نے ایک معصوم بچے سے قرآن کی سورہ مبارکہ سورہ ناس کی تلاوت سنی. یقیناً ہم سب کا ایمان ہے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب کوئی معصوم بچہ قرآن پڑھتا ہے تو براہ راست اللہ اس کے والدین کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. تو اس بچے نے تلاوت کی، ہم سب نے سنا. غلطیاں صحیح ادائیگی کا سلسلہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی عمر کے اعتبار سے جو اس نے کوشش کی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید آگے اس بچے کو قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اب تلاوت کے لیے جناب کاشف صاحب یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. حافظ کاشف نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. یہ جو میں نشاندہی کر رہا ہوں اگر اس کا خیال کریں، اس کو صحیح کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. انہوں نے لم پہ دیر لگائی، لم یلد ولم یولد، لم دیر لگائی، یہ درست نہیں. آخر میں کوفون احد یہ غلط ہے، کوفون احد. یہاں بھی اظہار کوفون پہ بھی اظہار ہے اور لم پہ بھی اظہار ہے، لم پہ بھی اظہار ہے اور کوفون احد یہاں بھی اظہار ہے. تو اب تلاوت کریں گے حافظ سکندر یہ سورہ قریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، بسم اللہ شریف میں ہر راہ خا کو بسم اللہ الرح ہا کو واضح نہیں کیا، اس میں کمی ہوئی. پھر آگے جا کر بیت بیت یہ مد لین عارض ہے، مد لین عارض ہے. گو اس کو طول بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ابتدائی سلسلہ ہے اس میں کوشش کریں قصر ہو. پہلا درجہ قصر کا ہے، مد لین عارض میں پہلا درجہ قصر کا ہے، پھر توسط، پھر طول، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. پھر انہوں نے صدق اللہ قاف جو ہے اس کو صحیح ادا نہیں کیا، اس کے مخرج سے ادا نہیں ہوا. صدق قا زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے. کوشش کریں. مجھے یہ سن کر یقین ہو رہا ہے کہ ہمارے طلباء کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کوشش کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. تو اب آخر میں تلاوت میں شامل جناب حاجی مراد علی صاحب یہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، حاجی صاحب نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور جب یہ پہلے سبق میں شامل تھے اس وقت بھی سنا گیا. اب سبق نمبر 10 میں انہوں نے سنایا تو میں بھی سننے والوں میں تھا اس وقت بھی، آپ بھی موجود تھے، لیکن فرق بہت نظر آیا. پہلے سبق اور آج 10 تک کتنا فرق ہوا. یہ کوئی مسجد کے خطیب نہیں، مسجد کے امام نہیں، یہ ایک خالصتاً شوق، ذوق اور محبت لے کر اس کلاس میں تشریف لاتے ہیں. تو یقیناً ایسے افراد کی کوشش کو دیکھ کر ہمارے جو انتظامیہ ہے وہ خوش ہوگی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی خاص رحمت سے اللہ ہمیں اس کا پھل عطا فرما رہا ہے. مقصد تو یہ ہے نا قرآن صحیح پڑھا جائے، اور ہم نے پہلے دن سے یہی کوشش رکھی ہے کہ خصوصاً خطیب امام جو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو مبلغ ہیں، وہ قرآن صحیح پڑھیں گے تو عوام بھی صحیح پڑھنے پہ آ جائے گی. تو اللہ رب العالمین اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کلاس میں شریک ہونے والوں کو نوازے اور آجرے